لم سے جانا کس نمبر 49 از قلم لائبہ خان۔ اورزا نے زیادہ اس کے چہرے پر میک اپ اپلائی نہیں کیا تھا۔ ہلکا سا بلش آن اور اس کی گھنی پلکوں پر مسکارا لگاتے مزید گھنی کرتے، اس کے لبوں پر ریڈ لپ گلوس لگاتے، اس کے بالوں کو خوبصورت سا کرل کرتے، آدھے اس کے آگے شانے پر بکھیرے اور باقی بالوں کو پیچھے کمر پر کھلا چھوڑے، بھاری دوپٹے کو خوبصورتی سے کندھے پر سیٹ کیے۔ وہ نیو جنریشن کی خوبصورت سی ڈول کو تیار کر چکی تھی۔ یہ معزلہ کی ہی ضد تھی کہ نہ وہ مہندی پر کوئی بھاری جوڑا پہنے گی اور نہ ہی اسے ہیوی میک اپ کرنا ہے، اور جیولری کے نام پر تو اس کے کانوں میں بس زرم کے دلائے ہوئے کل کے ڈائمنڈز ایئر رنگز ہی تھے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے ہماری گڑیا، ہے نا آپی؟ انایا اور ملیار جیسے ہی معزلہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو بے ساختہ ہی انایا کے منہ سے ماشاءاللہ نکلا۔ بالکل آپی کی جان، بہت پیاری لگ رہی ہے میری بہن۔ ملیار بھی آگے بڑھتا اپنی خوبصورت سی بہن کے ماتھے پر بوسہ دیتے، اس کے سر پر کئی نوٹ وارتے، ملازمہ کو آواز دیتے۔ ملازمہ کے حوالے وہ پیسے کر چکا تھا۔ لالا اتنی بھی پیاری نہیں لگ رہی ہے، کیا آپ نے اتنے پیسوں کی اس کی نظر اتار دی؟ برلاس جو بھی ہی کمرے میں داخل ہوا تھا، ملازمہ کو وہاں سے جاتے دیکھ اور اس کے ہاتھ میں بھاری نوٹوں کی گڈی دیکھ وہ حیرت سے منہ کھولے مصنوعی سا حیران ہوتے بولا، تم تو چپ کرو، اگر آج بھی تم نے میری بہن کو تنگ کرنے کی ذرا بھی کوشش کی تو تمہارا فنکشن میں آنا بند کر دوں گا۔ ملیار جانتا تھا کہ وہ شرارت سے دوبارہ معزلہ کو آج بھی تنگ کرے گا، اس لیے پہلے سے ہی اسے وارن کیا تھا۔ بس پوری حویلی میں آپ لوگوں کو صرف میں ہی نظر آتا ہوں، مجھ چھوٹے سے بچے پر ہی آپ لوگوں نے ظلم و ستم ڈھانے ہوتے ہیں۔ ناک چڑھاتے ہوئے کیوٹ ایکسپریشنز بناتے جواب دیا گیا۔ معزلہ نے ابھی اسے ناک چڑھاتے اپنے لالا کے سینے سے پورے حق سے اپنا سر رکھے اسے چڑھایا تھا۔ لالا دیکھیں سوکھی لکڑی کو، کس طرح سے یہ آپ کے سینے پر سر رکھے مجھے ناک چڑھا رہی ہے۔ برلاس سے بھلا اپنی بے عزتی کہاں محسوس ہو سکتی تھی، وہ بھی اپنی چھوٹی بہن کے سامنے۔ لالا میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی، آج تو میں دلہن ہوں نا۔ ملیار کی طرف دیکھنے سے پہلے ہی معزلہ اپنے چہرے کے تاثرات کو کیوٹ سا بناتے اپنے لالا سے مخاطب ہوئی، بھائی میری جان، آج میری چھوٹی سی بہن دلہن ہے۔ لالا یہ بہت چلاک ہے، آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، اس کے چہرے کی معصومیت پر بالکل بھی نہ جائیے گا۔ برلاس نے دوبارہ سے دہائی دی تھی، اس کی بھلا کوئی سن کیوں نہیں رہا تھا؟ تم چپ کرو گے یا پھر تمہیں اس کمرے سے نکال دوں؟ ملیار نے اس بار اسے ڈانٹا تھا تو وہ منہ بسور کر ہی رہ گیا تھا۔ ہائے ہمارا بیچارہ برلاس۔ مہندی کے فنکشن کی تیاریاں لان میں ہی رکھی گئی تھیں۔ پورے لان کو خوبصورتی سے وائٹ اور ریڈ کلر کے تھیم کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پوری حویلی کی اونچی اونچی دیواروں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ حویلی کے اندر آنے والے فنکشن کے لیے ہر ایک مہمان کی آنکھیں اس تیاری کو دیکھ کر پوری کی پوری کھل رہی تھی۔ تیاری واقعے میں ہی سراہے جانے کے قابل تھی۔ زرم خانزادہ شہزادوں کی آن بان لیے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا سلطنت کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ وائٹ کلر کا کرتا اور شلوار، بلیک کلر کا واسکٹ پہنے وہ واقعے میں ہی شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کے مغرور نین نقش، اونچی کھڑی مغرور ناک، آنکھوں میں دنیا جہاں کی بے صبری سجائے اپنی چھوٹی سی دلہن کا انتظار کرنا اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ جگہوں کا انتظام کر رکھا تھا، لیکن بھلا زرم نے کہاں انتظار ہونا تھا، اسی لیے پہلے ہی عورتوں والی سائڈ پر آ کر وہ صوفے پر بیٹھا بے چینی سے اپنی لیٹر فیری کا انتظار کر رہا تھا۔ ثابت ہو رہا تھا روحان بھی بالکل اس کے پاس بھی بیٹھا، بلیک کلر کا کوٹ اور ساتھ ہی وائٹ کلر کی شرٹ پہنے، بالوں کو اپنے بابا کی طرح ہی جل سے سیٹ کی، سنجیدہ سا تاثرات کے ساتھ شرارت آنکھوں میں لیے وہ چھوٹا سا منی زرم خانزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ اور آخرکار طویل انتظار کے بعد زرم خانزادہ کا یہ انتظار بھی ختم ہوا تھا۔ اپنی لٹل فیری کو ایک طرف اورزلا اور دوسری طرف زریش کے ساتھ وہ چلتی اپنی طرف آتی دکھائی تھی۔ زرم اس کے چہرے کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا، کیا کوئی اتنا بھی پیارا دکھ سکتا ہے؟ مسلسل ہنوز اس کے خوبصورت سے منموہنے چہرے کو دیکھ کر زرم کو اپنی دھڑکنیں بڑھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ واقعی میں ہی وہ خوبصورت سی ڈال اس کے نصیب کا حصہ بننے جا رہی تھی۔
معزلہ کا ایک ایک قدم اٹھا کر اس کے پاس آنا زرم کو اپنی دھڑکنیں سست روی سے چلتی محسوس ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر معزلہ جلدی سے اس کے پاس نہ پہنچی اور شدت سے زرم نے اسے اپنے سینے سے نہ لگایا تو وہ اپنی دھڑکنوں سے جان گواہ بیٹھے گا۔ بنا اس کا اپنی طرف آنے کا انتظار کیے وہ اٹھا اور تیزی سے اس کی طرف جاتے بنا لوگوں کی پرواہ کیے اسے شدت سے اپنے گلے میں بھینچتا ہوا۔ وہ کی ہوٹنگ پورے لاؤنج میں گونج اٹھی تھی۔ اورسلی اور زریش مسکراتے ہوئے ان دونوں سے دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ معزلہ جو پہلے ہی گھبرا رہی تھی زرم کی اس پیش قدمی پر اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکتا ہوا بس بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ زرم نے شدت سے اسے اپنے سینے سے لگائے ہی اس کے پیروں کو اپنے پیر پر رکھے ہی اسٹیج کی طرف روانہ کیا۔ اس چھوٹی سی جان کا کپکپانا وہ محسوس کر چکا تھا، اسی لیے جانتا تھا کہ وہ ایک قدم بھی اٹھا نہیں پائے گی، اس لیے اسے اپنے وزن کے تحت وہ لے کر اسٹیج پر بٹھا چکا تھا۔ میری جان کانپنا بند کرو، کچھ نہیں کرتا آپ نے، زرم نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہہ کر اسے ریلیکس کرنا چاہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ سرگوشی نما آواز میں کہہ کر وہ مزید اس کی جان پر بوجھ ڈال گیا تھا۔ معزلہ نے بس کہنے پر ہی اکتفا کیا، کیونکہ منہ سے تو اس کے لفظ نکلنے سے انکاری تھے۔ واو بڈی، آپ بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں۔ ان دونوں کے بیچ مزید کوئی بات ہوتی کہ روحان جلدی سے آتا معزلہ سے بولا۔ معزلہ بھی اسے اپنے پاس دیکھ کر ریلیکس ہوئی تھی، ورنہ زرم کی بولتی نظروں سے بچ پانا کہاں اتنا آسان تھا اس کے لیے۔ میری جان، بڈی کی جان، آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ معزلہ اسے اپنے پاس دیکھ کر ریلیکس ہوئی اور اسے اپنے بیچ میں ہی بٹھا کر جواب دیا۔ اب زرم ان دونوں کو اپنی باتوں میں گم دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ دونوں جب بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے اسے ہمیشہ کی طرح اگنور کر دیتے۔ ان دونوں کو دیکھ کر گہری سانس بھرتے وہ اٹھتا اور مردوں والی سائڈ پر جا کر اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا۔ معزلہ روحان میں بھی اس کا اٹھ کر جانا محسوس کیا، لیکن دونوں دوبارہ سے اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے، جیسے کہ ان دونوں کو تو آس پاس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ سب ہی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے گزرنے کو آئے تھے، نہ زرم ادھر آیا تھا نہ ہی معزلہ نے اس کا کسی سے پوچھا تھا، لیکن مزید اب اس کے دل میں بے چینی سی پیدا ہو رہی تھی۔ کیا وہ اس سے ناراض ہو کر اس طرف گیا تھا؟ آپ بھی رسم کرے نا، میں تھک گئی ہوں۔ معزلہ کے پاس بس ایک ہی طریقہ ملا زرم کو اپنے پاس بلانے کا۔ جی میری جان، میں مورے سے کہتی ہوں۔ وہ کہتی ہے دادی کو، ٹھیک ہے؟ 2 منٹ انتظار کرو۔ اورسلا ابھی اپنی لانگ فراک کے ساتھ ساتھ دوپٹے کو نفاست سے سیٹ کیے مورے کے پاس جا کر انہیں رسم شروع کرنے کا کہہ گئی تھی، اور پھر معزلہ کا کام آسان ہوا۔ اس کے دل کی بے چینی ختم ہوئی، کیونکہ 5 منٹوں کے اندر اندر دادی نے اس طرف پیغام پہنچا کر زرم کو بلوا لیا تھا۔ زرم کو بالکل اپنے پاس ٹھیک آتا دیکھ کر اور اس کی بولتی آنکھوں سے بچنے کے لیے وہ دوبارہ سے آنکھوں کو جھکا گئی تھی۔ اس کا دل مطمئن ہوا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو کر نہیں گیا تھا۔ بس پھر رسم شروع کر دی گئی، اور رسم کرنے میں وہ دونوں کافی تھک گئے تھے۔ زرم تو ایکٹیو بیٹھا ہوا تھا، لیکن معزلہ کے چہرے پر صاف تھکن محسوس کی جا رہی تھی۔ ادھر زرم بھی اسے تنگ کرنے کی خاطر اس کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلائے اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا چکا تھا، کیونکہ روحان تو دوسرے بچوں کے ساتھ لان میں ہی کھیلنے میں مصروف ہو گیا تھا، اور ادھر معزلہ کی جان پر بن گئی تھی۔ وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی زرم کا بے باک لمس، وہ بھی سب کے سامنے۔ جیسے تیسے کر کے رسم ختم ہوئی اور زرم دوبارہ سے اٹھ کر دوسری طرف چلا گیا تھا، تو معزلہ بھی تھکن سے چور ہوتے اپنی آپی کو اشارہ کرتے کمرے میں جانے کا کہہ رہی تھی۔ اورسلا بھی مزید اس کے تھکن کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے اسے اٹھائے کمرے کی طرف لے کر روانہ ہو چکی تھی۔ آن لائن ڈیل کر لیتی تھی، اور باقی آگے سارا کام وہ تو احتشام پر چھڑے ہوئی تھی۔ وہ احتشام نے بھی اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا ہوا تھا۔ اوکے مسٹر احتشام، تو کل میری بہن کی رخصتی ہے، تو کل کے لیے میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہتی ہوں۔ امید کروں گی کہ آپ آئیں گے اور انجوائے کریں گے۔ اورسلا نے نہ جانے اس احساس کے تحت بس اسے انوائٹ کر لیا تھا۔
اسے وہ خود سے چھوٹا نٹکھٹ شرارتی سا احتشام بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ہی شرارت ہوتی۔ بے شک وہ اورزلا سے چھوٹا تھا، لیکن اورزلا بھی اسے ہمیشہ اپنے بھائیوں کی طرح ہی مانتی رہی تھی۔ اوہو میم، یہ تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے۔ میں ضرور آؤں گا، نہ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نٹکھٹ شرارتی ابتسام نے ہمیشہ کی طرح شرارت سے ہی جواب دیا۔ اوکے چلیں پھر ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ آئیں گے۔ میں انتظار کروں گی آپ کا۔ بات کرتے وقت اورزلا کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا، جسے اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے عارش خانزادہ نے بخوبی نوٹ کیا تھا، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ آخری دوسری طرف ایسا بھی کون خاص ہے جو اس کی بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا باعث بنا ہے۔ اورزلا نے فون بند کیا اور چہرے پر مخصوص سی مسکراہٹ سجاتے اس سے پہلے کہ وہ اندر کی طرف بڑھتی، اس کے سامنے کسی جن کی طرح عارش خانزادہ نازل ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے تو ڈر کر رہ گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے دوسری طرف سے جانا چاہا تو عارش نے اس طرف سے بھی اس کا راستہ روک لیا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ اتنا مسکرا کر لہجے میں صاف جلن کا عنصر نمایاں تھا۔ میں کسی سے بھی بات کروں، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایٹیٹیوڈ بھرے انداز میں جواب دیا۔ شوہر ہوں میں تمہارا، فرق کیوں نہیں پڑے گا؟ تم کس سے بات کرتی ہو اور کیوں کر رہی تھی؟ جلتے کڑتے ہوئے دوبارہ سے اپنی باتوں پر زور دیا گیا۔ میں جس کسی سے بھی بات کروں، آپ کو اس بات سے کوئی خاصا فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور شوہر کا لفظ آپ نہ ہی لیں تو بہتر ہے۔ تلخی سے جواب دیتے اندر کی طرف جانا چاہا۔ یہی رک کر میرے سوال کا جواب دو۔ کیسا سوال؟ یہی کہ میں کس سے بات کر رہی تھی؟ کیونکہ اس بار سوچ سمجھ کر سوال کیجیے گا، پچھلی بار والی اورزلی نہیں ہوں کہ آپ میرے کردار پر سوال کریں اور میں چپ چاپ آپ کا چہرہ دیکھتی رہوں۔ اللہ کے کرم سے خود کو اتنا تو ڈیولپ کر چکی ہوں کہ اب اگر آپ نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تو اس انگلی کو توڑنے کی ہمت رکھتی ہوں میں۔ اب میرے راستے سے جائیں اور دوبارہ میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ نہایت ہی سنجیدگی اور سپاٹ چہرے سے جواب دیتے ہوئے دوبارہ سے اس نے قدم اندر کی طرف بڑھانے چاہے۔ میرا حق ہے تم سے سوال کرنے کا۔ اس طرح کی باتیں کر کے تم جا نہیں سکتے، اور ویسے بھی میں نے تمہارے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی اور نہ ہی میں نے کچھ ایسا کیا ہے۔ میں بس سوال پوچھ رہا ہوں کہ کس سے بات کر رہی تھی تم، بس۔ اور اس سوال کا جواب میں آپ کو کیوں دوں؟ کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ واقعی شوہر کے لفظ کا مطلب بھی جانتے ہیں آپ؟ اورزلا کے ایسے کہنے پر واقعے میں ہی عارش کو چپ لگ گئی۔ بتائیں مجھے، شوہر محافظ ہوتے ہیں، کیا آپ محافظ ہیں میری عزت کے؟ شوہر بھری محفل میں اپنی بیوی کو عزت دیتے ہیں، کیا آپ نے بھری محفل میں میری عزت کی؟ شوہر اپنی بیوی کو ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں، کیا آپ نے مجھے اپنی سر آنکھوں پر بٹھایا؟ بتائیں مجھے، جب ایک بیوی کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ شوہر کہاں گم ہو جاتا ہے؟ جب ایک بیوی کو اپنے شوہر کے اعتبار کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ شوہر کہاں گم ہو جاتا ہے؟ جب ایک انجان شخص آپ کے سامنے آ کر جھوٹی تصویر آپ کو دکھاتا ہے، تب اس شوہر کا فرض کیوں نہیں بنتا کہ اپنی بیوی پر بھری محفل میں اعتبار کرے، اسے یقین دلائے کہ میری بیوی ایسی نہیں ہے؟ تب وہ شوہر کہاں تھا؟ بتائیں مجھے، بقول آپ کے آپ میرے شوہر ہیں تو بتائیں، شادی کے اس 3 سے 4 سال کے عرصے میں کبھی بھی آپ نے اپنے شوہر والے فرائض نبھائے ہیں؟ اورزلا آج سارے حساب کتاب چکتا کرنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ آج وہ سراپا سوال بنی عارش خانزادہ کے سامنے اپنی ساری زیادتیوں کے جوابات مانگنے کے لیے کھڑی تھی۔ اورزلا خانزادی کی اتنی تلخ حقیقتوں کو سن کر عارش خانزادہ کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ واقعی میں اس نے کبھی اورزلا کو بیوی والا مان دیا ہی کب تھا؟ میں تم سے، او پلیز یہ معافی والا ڈھونگ تو بالکل بھی نہ رچانا، کیونکہ اب میں پچھلی والی اورزلا نہیں ہوں۔ کیا آپ 2 آنسو بہا کر میرے سامنے مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں آپ کو معاف کر دوں گی؟ ظاہر سی بات ہے، اتنا آسان ہوا ہے میرا، اتنا نقصان ہوا ہے میرا، عزت گوائی ہے میں نے۔
بھری محفل میں اپنے شوہر کا اعتبار کبھی میں جیت نہیں سکی۔ ایسی عورت ہوں میں جتنی آسانی سے کیسے معاف کر دوں، بلکہ معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ جائیں یہاں سے، اور تبھی آئے گا جب آپ کے پاس ان سب سوالوں کے جوابات ہوں۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب دیں گے، تب ہی اوجلا خانزادی آپ کو معاف کر پائے گی، ورنہ بھول جائیں مجھے۔ اوجلا نے سفاکیت کی انتہا کرتے ہوئے آرش کے وجود کو یوں ہی زلزلوں کی زد میں چھوڑتے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آرش کا وجود جو پہلے ہی تھکن سے چور تھا، بے ساختہ ہی وہ اپنے پورے قد سے لڑکھڑا کر زمین بوس ہو چکا تھا، اور وہ شہزادوں کی آن بان رکھنے والا آرش خانزادہ، مغرور، اپنی سلطنت کا بے تاج بادشاہ، کبھی بھی اپنی بیوی کا اعتبار نہ کرنے والا، بھری محفل میں اپنی بیوی کو بے عزت کرنے والا، اس مغرور خانزادے کو جب اس کی بیوی نے یہ جملہ بولا کہ بھول جائیں مجھے، تو وہ اپنے پورے قد سے زمین بوس ہو گیا تھا۔ آرش خانزادہ اس وقت اپنی ہی خانزادہ حویلی میں لاوارثوں کی طرح لان میں پڑا سرد ٹھہرائی ہوئی ہواؤں میں اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھا تھا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس کی بیوی نے اسے بھول جانے کے لیے کہا تھا۔ کیا واقعی میں وہ اپنی زندگی کی سانسیں روک سکتا تھا؟ یہ سب کچھ آخر اس کے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا؟ بند آنکھوں سے ہی آرش خانزادہ کے تو آنسو ٹوٹ کر لان کی گھاس میں جذب ہو گئے تھے۔ صبح کی روشنی خانزادہ حویلی پر روشن ہو چکی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ صبح کی روشنی خانزادہ حویلی والوں کے لیے خوشیوں کا باعث لائی ہے یا پھر غم کا۔ آج حویلی کے سب سے بڑے نواسے اور ساتھ ہی اس حویلی کی سب سے چھوٹی پوتی کی رخصتی کی تیاریاں اپنے عروج پر جاری تھیں۔ کل رات اس لان میں جہاں پر آرش ہوش و حواس سے بیگانہ تھا، صبح اس لان میں رخصتی کی تیاریاں پورے جوش و خروش سے جاری تھیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف بے انتہا بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ صرف ایک ہی کمرہ تھا جہاں پر اندھیرے کا راز تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا، وہ وجود آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہا تھا۔ کل رات اسے کمرے میں لانے والا اس کا ظلم لالا تھا۔ اس کا لالا تو اسے ہاسپٹل لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی ضد کی وجہ سے وہ اس وقت کمرے میں ہی لیٹا تھا۔ طبیعت خرابی کے باعث وہ اٹھ کر باہر جانا چاہتا تھا، تیاریوں میں سب کا ہاتھ بٹانا چاہتا تھا، لیکن اس کے جسم نے بھی شاید اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا اب؟ اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ وہ سوچوں میں ہی گم تھا کہ ظلم خانزادہ کمرے کے اندر داخل ہوتے بولا، اوہ ہو لالا، آپ تو بالکل بچوں کی طرح مجھے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کی ضد کی وجہ سے یہاں پر لیٹا ہوا ہوں، ورنہ ابھی تک میں باہر آپ کی رخصتی کی تیاریوں میں مگن ہوتا۔ نارمل سے لہجے میں جواب دیا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے لالا کا اتنا امپورٹنٹ دن خراب ہو جائے۔ نہیں، تم تیاریاں نہیں کرو، صرف اس وقت صرف آرام کرو۔ ابھی میں تمہارے لیے ناشتہ بھجواتا ہوں، اور اس ناشتے سے ایک ذرا بھی مجھے پلیٹ میں دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ سارا پلیٹ ہی تم نے صاف کیا ہوا ہونا چاہیے، ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اس بار دھمکی دی گئی۔ ٹھیک ہے لالا۔ آرش نے بھی اچھے بچوں کی طرح ہاں میں سر ہلاتے اپنے لالا کی بات مانی۔ سنم نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ اس کے کمرے سے باہر چلا گیا، اور ملازمہ کو خاص ہدایت دی کہ وہ اسے ناشتہ کروائے۔ آپی، یار یہ کتنا بھاری ڈریس ہے، اس کو کس طرح سے میں پہنوں گی؟ دیکھیں تو صحیح، یہ تو میرے وزن سے بھی زیادہ ہے۔ مجھے پکا یقین ہے کہ اس کو پہن کر میں 1-2 بار ضرور گروں گی۔ محسلہ اس وقت اوجلا کے کمرے میں بیٹھی اسے ڈریس کے بارے میں بتا رہی تھی۔ گڑیا یار، کیا ہو گیا ہے؟ ساری لڑکیاں ہی اپنی شادی پر ایسے ہی کپڑے پہنتی ہیں، تم انوکھی تو نہیں ہو یار؟ پیار سے سمجھایا گیا۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ میں انوکھی نہیں ہوں، لیکن کمزور تو ہوں نا۔ اتنے بھاری ڈریس کو میں کیسے کیری کروں گی؟ آپ خود ہی سوچیں یار۔ ابھی بھی دہائیاں عروج پر تھیں۔ ٹاپک بند کرو، تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے۔ پارلر والی جیسے ہی آتی ہے تم نے یہ تیار ہونے کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ جب پیار سے کام نہیں چلا تو اس بار گھوری سے نوازا گیا۔ مجھے نہیں کرنی شادی، جائیں بھائی۔ ایک تو میری شادی ہے، بجائے آپ کو مجھ سے پیار سے بات کرنا چاہیے تھی،
آپ الٹا مجھے ہی ڈانٹ رہی ہیں اور گھور بھی رہی ہیں۔ میں ملیال لالا سے آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ آپ بہت بدل گئی ہیں آپ ہی۔ نروٹھے پن سے کہتے آخری الفاظ میں نمی سی اس کے لہجے میں ابھر آئی تھی۔ اوہ میری گڑیا، رونے مت لگ جانا یار، اور میں کیوں بدلوں گی؟ خود تو سوچو، تم بھی مجھے تنگ کر رہی ہو نا۔ ساری لڑکیاں اپنی شادی پر ایسے ہی کپڑے تو پہنتی ہیں، اب اگر آپ یہ کپڑے نہیں پہنے گی تو کیا پہنے گی؟ مجھے بتا دیں زرم لالا نے کتنے پیار سے آپ کے لیے یہ کپڑے خریدے ہیں۔ اگر آپ اس طرح نہیں پہنے گی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور جو ڈریسز میں نے اپنے لیے لیے ہیں اس کا میں کیا کروں گی پھر؟ وہ بھی تو میں نے کتنے شوق سے لیے تھے کہ میں اپنی شادی پر یہ کپڑے پہنوں گی۔ میری جان، وہ کپڑے شادی کے نہیں ہیں، وہ شادی کے بعد پہننے والے تھے۔ آپ شادی کے بعد وہ سارے کپڑے پہن لینا، ٹھیک ہے؟ ارجلا نے اسے پیار سے ساری بات سمجھائی تو تب جا کر وہ مانی تھی۔ اب جاؤ جلدی سے نہاؤ اور ڈریس پہن کر آؤ، تب تک پارلر والی بھی آ جائیں گی اور پھر تیار بھی تو ہونا ہے نا۔ ارجلا نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو محسلہ بھی ہاں میں سر ہلاتی اپنی آپی کے گال کو چومتی واش روم کے اندر بھاگ گئی۔ محسلہ کے جاتے ہی ارجلا کے چہرے پر سنجیدگی در آئی تھی۔ عجیب سی بے چینی نے اسے آ گھیرا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن اس کا دل اندر سے ہی دھڑک رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بس ٹھیک ہونے کی دعائیں ہی کر رہی تھی۔ آج پھر زرم خان زادہ کی بے چینی عروج پر تھی، اپنی جان لیوا تیاری سے بے خبر۔ وہ آج پھر بے چینی سے اسٹیج کے صوفے پہ بیٹھا اپنی لٹل فیری کا انتظار کر رہا تھا، جسے بالکل بھی کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی نظریں تھیں جو رشک بھری اسے ہی دیکھنے میں مگن تھی، لیکن وہ سب سے بے نیاز صرف اور صرف اپنی فیری کے انتظار میں تھا کہ وہ کب آئے اور اس کے تڑپتے پھڑکتے دل کو سکون ملے۔ اوہ ہو لالا، کیا ہو گیا ہے؟ آ جاتی ہے ابھی میری گڑیا، اتنی بھی کیا بے چینی ہے؟ برلاس اور بصیر بھلا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے دے سکتے تھے کسی کو تنگ کرنے کا؟ یہاں پر بھی دونوں ٹپک پڑے تھے۔ تم دونوں اپنی اپنی شکلیں یہاں سے گم کرو، میں نہیں چاہتا کہ میرا اتنا امپورٹنٹ دن تم دونوں کی وجہ سے خراب ہو۔ زرم نے بھی ٹکا سا جواب دیا۔ وہ دونوں منہ کھولے حیرت سے زرم کو دیکھنے پر مجبور تھے۔ کیا آیا یہ ان کا وہی لالا ہے نا جو ان سے ہمیشہ نرمی سے پیش آتا تھا؟ بصیر لالا، پہلے میں نے سنا تھا کہ جب آپ کے بڑے لالا کی شادی ہوتی ہے تو وہ بدل جاتے ہیں، لیکن یہاں پر تو ہمارے بڑے لالا کی شیپ بھی نرالی ہے، وہ تو شادی سے پہلے ہی اپنے رنگ ڈھنگ بدلے ہوئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لالا تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اب ہمیں اپنا انتظام کرنا پڑے گا، لہجے میں بے انتہا افسوس لاتے ہوئے بصیر نے دکھ سے کہا گیا۔ بصیر اور برلاس اس وقت ایک جیسی سیم ڈریسنگ میں ملبوس، اپنی آنکھوں میں بے انتہا کی شرارت لیے پورے ماحول پر چھائے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی باتوں میں زرم کو ذرا برابر بھی کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو بس بے چینی سے بیٹھا اپنی فیری کا انتظار کر رہا تھا۔ لالا بھی 1 گھنٹہ انتظار کر لیں، ابھی ان پیاسی نظروں کو بتائیں کہ آپ کی فیری 1 گھنٹے سے پہلے نہیں آنے والی۔ آفٹر آل وہ دلہن ہے اور تیاری کا اتنا حق تو ہے نا اس کے پاس کہ وہ 2 سے 3 گھنٹے لگا کر تیار ہو آپ کے لیے۔ دوبارہ سے بصیر کو شرارت سوجی تو وہ دوسری بار اپنا منہ کھول بیٹھا۔ یار، زرم نے دونوں کو خطرناک گھوری سے نوازا تو دونوں اگلے ہی پل اسٹیج سے باہر بالکل الادین کے جن کی طرح غائب ہوئے تھے۔ تم یہاں پر لڑکیوں کی سائڈ پر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، جہاں پر لڑکے ہیں وہاں جاؤ۔ زریش جو سائڈ پر صوفے پہ بیٹھی جوس پینے میں مصروف تھی، کچھ لڑکیوں کو اپنی ہی جان کو تاڑتے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھتی بصیر کے پاس پہنچی تھی، اسے بے حد غصے میں گھورتی ہوئی کہہ رہی تھی، ارے 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 میری پٹاخہ بیوی، کیوں جوالا مکھی کی طرح منہ سے آگ کے شعلے برسا رہی ہو؟ بصیر نے اس کے خوبصورت سراپے کو بلیک کلر کے لانگ فراک میں قید دیکھتے ہوئے کہا، فی الحال مجھے یہاں پر تم سے کوئی بحث نہیں کرنی اور نہ ہی میرا موڈ خراب کرو۔ جاؤ لڑکیوں کی سائڈ پر، اور جب تک فنکشن ختم نہ ہو میں تمہیں لڑکیوں کی سائڈ پر دندناتے ہوئے نہ دیکھوں۔ زریش نے اس بار اپنے لفظوں پر خاصا زور دیتے کہا۔
اور جو دیکھو تو صحیح کسی کے لہجے میں جلن کی بدبو آ رہی ہے۔ ادھر ادھر نظر گھماتے بصیر خانزادہ نے خاص شرارت بھرے لہجے میں کہا، جلنے کی کیا بات ہے، اب تمہیں سڑنے کی بدبو بھی آئے گی۔ اگر 2 سیکنڈ سے پہلے تم یہاں سے غائب نہ ہوئے تو کوئی بعید نہیں کہ سارے لوگوں اور لڑکیوں کے سامنے میں تمہیں پیٹنا شروع کر دوں۔ اور ویسے بھی میرے لالا کی شادی ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی گڑبڑ ہو، اسی لیے سیکنڈ سے پہلے نکلو یہاں سے۔ سریش نے اس بار اس کے قریب ہوتے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے کہا تو بصیر نے بھی جانے میں ہی عافیت جانی۔ بصیر کو لڑکوں والی سائڈ پر جاتا دیکھ کر اس نے گہری سکون بھری سانس بھری تھی۔ دوبارہ سے ان لڑکیوں کی طرف دیکھتے، ان کو بھی ایک گھوری سے نوازتے، وہ دوبارہ سے جا کر صوفے پر بیٹھ کر اپنے جوس کو انجوائے کرنے لگ گئی تھی۔ گل ذرا سائڈ پر آ کر میری بات سننا۔ بصیر کے جانے کے بعد وہاں پر برلاس نمودار ہوا۔ جی ٹھیک ہے چلیں۔ ہماری گل صدا کی معصوم اس کے ساتھ چلتی بنی، اسے انتہائی کونے والی جگہ میں لا کر جہاں پر لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ برلاس نے لکھتے اس کے معصوم سے سرخ گال پر اپنے لب رکھے۔ گل تو حیرت سے اپنی آنکھوں کو مزید بڑھا کے برلاس کو دیکھتی ہی چلی گئی۔ آخر اتنے بولڈ انداز کی اسے کہاں امید تھی کہ وہ کمرے سے باہر بھی ایسی حرکت کرے گا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا، پلیز جائیں یہاں سے۔ کانپتے لہجے میں التجا کی گئی۔ چلا جاتا اگر تمہاری یہ معصومیت مجھے اپنی طرف اٹریکٹ نہ کرتی۔ میں کیا کروں، اس میں تو میرا کوئی بھی قصور نہیں، تم ہو ہی اتنی پیاری۔ برلاس ابھی بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا۔ جاؤ یہاں سے پلیز۔ دوبارہ سے آنکھوں میں نمی لیے التجا کی گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اپنے دیکھ نہ لے۔ ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں، اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ حق حلال کی بیوی ہو تم میری، تمہارا بوائے فرینڈ تو نہیں ہوں جو اتنا ڈر رہی ہوں۔ برلاس نے اسے ذرا سا گھورتے کہا، جو بھی ہو لیکن فی الحال آپ جائیں یہاں سے اس وقت۔ چلا جاؤں گا لیکن بعد میں پھر تم ہی مجھے مس کرو گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو صرف دوسرے مردوں والی سائڈ پر جانے کے لیے کہا ہے۔ کہتے ہی گل کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ بے میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ میں تو بس ایسے ہی مذاق میں کہہ رہا تھا۔ اور میں بھلا کہاں جاؤں گا اپنی چھوٹی سی گل کو چھوڑ کر؟ میں بھی تو مردوں والی سائڈ پر ہی جانے کے لیے ہی تو کہہ رہا تھا کہ بعد میں تو تم مس کرو گی پھر۔ اسے روتا دیکھ کر تو برلاس کی جان پر بنی تھی، جلدی سے اپنی بات کی وضاحت دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ گل اس کے معاملے میں کتنی حساس ہے، اس کے بعد بھی ایسی بے وقوفی سر انجام دینا وہ اپنی عقل کو کوس کر رہ گیا تھا۔ اچھا، آئی ایم ریئلی سوری میری چھوٹی سی جان، مجھے معاف کریں گی؟ اسے چپ نہ ہوتے دیکھ کر آخر میں برلاس کو یہی معافی مانگنی پڑی۔ ٹھیک ہے اب آپ جائیں، گل نے بھی سنبھلتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے بولا تو برلاس نے جھکتے اس کی نم آنکھوں پر اپنے لب رکھے اور عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری جان، اتنا رونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی آسانی سے میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ میں تو ہمیشہ ہی آپ کے پلو سے بن کر رہنا چاہتا ہوں، لیکن ایک آپ ہی ہیں جو اب مجھے اپنے پیچھے گھمانا نہیں چاہتی۔ برلاس نے شرارت بھرے انداز میں کہا تو اس کے انداز کو دیکھ کر گل کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کو دیکھ کر برلاس خانزادہ کو یہ منظر دنیا کا حسین ترین منظر لگا تھا۔ بہت پیاری ہو تم، کہتے ہی شدت بھرے انداز میں اسے اپنے سینے سے لگایا جس پر گل بکھلائی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آ جائے گا، آپ کا بیڈ روم نہیں ہے یہ؟ تو پھر ٹھیک ہے میری جان، چلیں پھر بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ آپ باز نہیں آ سکتے اپنی شرارت سے؟ میں باز آ جاؤں گا تو میری جان کے چہرے پر یہ مسکراہٹ کہاں سے دیکھنے کو ملے گی؟ اچھا ابھی تو جائیں نا، اگر کسی نے آپ کو یہاں پر میرے ساتھ دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا میری جان، سبھی جانتے ہیں کہ ہم کپل ہیں، بہت سویٹ سے اور ہیں، اور ہم یہاں پر کھڑے رومانس کر رہے ہیں، بس اتنا ہی سوچنا ہے۔ برلاس نے بے حد شفقت سے اس کے سامنے نقشہ کھینچا تو گل کی پوری آنکھیں کھل گئی تھیں۔
آپ نے تو یہاں سے جانا نہیں ہے، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ اس بار گھورتے ہوئے برلاس کے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اسے تھوڑا سا دور کیا اور ساتھ ہی وہ چھپک سے وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ ہے چلی بھی گئی۔ برلاس جب تک خود کو سنبھالتا وہ دوبارہ سے اس کی طرف دیکھنا چاہا تو وہاں سے غائب تھی۔ مسکراتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ بھی مردوں والی سائڈ پر چلا گیا تھا۔ ریڈ کلر کا برائڈل فراک پہنے، چہرے پر برائڈل میک اپ اپلائی کیے، دوپٹے کو خوبصورتی سے بالوں کے جوڑے پر لگائے، ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنے، نازک سے گلے میں بھاری گولڈ کا نیکلس پہنے، ساتھ ہی بھاری بھاری ایئر رنگز پہنے، وہ اپنے کانوں پر ظلم کی انتہا کر رہی تھی۔ محضلہ کی حالت بس رو دینے والی تھی۔ اس پر ٹوٹ کر رو پایا تھا۔ اس وقت وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کوئی بعید نہ تھی کہ ذرا اسے دیکھتا اور اپنے ہوش و حواس ہی گوا بیٹھتا۔ محضلہ کی روحانسا حالت کو دیکھتے اورسلا بھی پریشان تھی۔ کیا ہو گیا میری جان؟ تھوڑی سی دیر کی ہی تو بات ہے، اس کے بعد آپ چینج کر لینا، پیار سے اسے اورسلا نے سمجھایا۔ آپ تھوڑی دیر کی بات کر رہی ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس فراک کے ساتھ میں اسٹیج تک کیسے جاؤں گی۔ اب تو باقاعدہ طور پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے تھے۔ میں بلیار لالا اور برلاس لالا کو بلا لیتی ہوں، وہ دونوں تمہیں اسٹیج تک لے جائیں گے نا۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اور ہنوز اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی، جانتی تھی کہ بات ساری ڈریس کی نہیں ہے، اس کا دل بھی اندر سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دن ہر لڑکی پر آتا ہے، اس پر نہیں آیا تو کیا ہوا، اس کے نصیب ہی ایسے۔ لیکن دوسروں کی فیلنگز وہ اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ آپ بھی پتہ نہیں کیوں مجھے رونا آ رہا ہے اور بار بار مجھے مورے کی یاد آ رہی ہے۔ اس بار دل میں کہیں بات زبان پر لاتے وہ باقاعدہ طور پر رونا شروع کر چکی تھی۔ میری جان، پارلر والی نے اتنی محنت سے آپ کا میک اپ کیا ہے، اب اگر آپ روئیں گی تو سارا خراب ہو جائے گا۔ جانتی ہوں کہ آپ کو مورے کی یاد آ رہی ہے اپنے اتنے خاص دن پر، لیکن آپ رو نہیں، میں آپ کے پاس ہوں نا۔ اپنے آنسو پر ضبط کرتے اسے سمجھایا گیا۔ اس وقت وہ بخوبی ایک بڑی بہن ہونے کا فرض نبھا رہی تھی۔ محتلہ نے غور سے اپنی بہن کو دیکھا تھا، جو ہلکے سے پستہ کلر کی شلوار قمیض پہنے، بالوں کو پونی ٹیل میں قید کی، دوپٹے کو نفاست سے سر پر سجائے، سادہ سادہ سی اس کی رخصتی میں شامل تھی۔ آپ ہی مورے کی یاد ایسی ہے کہ ایک پل کے لیے بھی بیٹیوں کے دل سے نہیں جاتی۔ اگر آپ کہتی ہیں کہ میں نہ روں تو ٹھیک ہے، میں نہیں روتی، محضہ نے اس بار سمجھداری سے کہا، کیونکہ وہ اپنی آپی کے چہرے پر تھکن صاف طور پر دیکھ سکتی تھی۔ ہاں میری جان، میری بہن تو بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ جھکتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا، اور نہیں تو کیا، میں تو شروع سے ہی اسمارٹ ہوں، بس آپ کو نظر ہی نہیں آتی۔ اس بار اپنی آپی کے موڈ کو فریش کرنے کے لیے اس نے گردن اکڑا کر کہا، آپی آپ تیار کیوں نہیں ہوئی؟ اسی طرح سادگی میں جائیں گی؟ آپ، محضلہ نے سوال پوچھا۔ میری جان، آپ کو پتہ تو ہے کہ مجھے کوئی خاص اتنا شوق نہیں ہے میک اپ وغیرہ کا، اور ویسے بھی میں نے نیو ڈریس پہنا ہے، بال بنائے ہیں، نیو سلیپرز بھی پہنے ہیں۔ کیا آپ کو میری اتنی تیاری نظر نہیں آ رہی؟ یہ سادگی میں ہے کیا؟ میں ایسی ہی ٹھیک ہوں، لیکن آج تو ہماری برائڈل جیتے ہی قیامت خیز لگ رہی ہے۔ اورسلا نے اسے اپنی بات کی صفائی دی، ساتھ ہی ساتھ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے شرارت سے اسے چھیڑتی رہی۔ ظاہر سی بات ہے، بہن کس کی ہوں میں؟ اس بار پہلے سے بھی زیادہ گردن اکڑا کر سوال کا جواب دیا گیا۔ محضہ اور اورسلا نے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا تو بے ساختہ ہی کمرے میں ان دونوں کے دلکش قہقہے گونجے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بہنوں کو اسی طرح سے خوش رکھے۔ ہنسنے کی آواز سنتے ملیار کمرے میں داخل ہوتے بولا، ہاں لالا، شکر ہے آپ آ گئے، اب سنبھالیں اپنی گڑیا کو، مجھے تو اس نے تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ ملیار کے آنے کی دیر تھی، اورسلا نے محضلہ کی ساری شکایتیں اس کے سامنے کھول دی۔ کیوں، کیا کر دیا ہے؟ میری بہن نے، اتنی پیاری تو لگ رہی ہے، ملیار نے کہتے کل کی طرح اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور ساتھ ہی بالکل کل والا عمل دہراتے اس کی نظر اتاری تھی، اور اس کے سر سے ڈھیر سارے پیسوں کو وارتے ہوئے پیار بھری نظروں سے اپنی دونوں بہنوں کی طرف دیکھا تھا۔ چلو اب جلدی کرو، ادھر تمہارے دلہے میاں کا انتظار ختم نہیں ہو رہا۔
بے چین روح کی طرح پورے ہال میں وہ ادھر سے ادھر تڑپتا ہوا گھوم رہا ہے۔ ملیار نے شرارت بھرے انداز میں کہا تو بے ساختہ ہی محضلہ کا دل دھڑکا۔ جرم کے بارے میں سوچ کر ہی اپنی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگتی محسوس ہوئیں۔ دوسری طرف اوجلا نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ جی چلیں لالا، یہ تو ریڈی ہے، بس ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ برلاس کہاں پر ہے؟ اوجلا نے کہا، ساتھ ہی وہ برلاس کے بارے میں بھی پوچھ بیٹھی۔ یہاں پر کہیں میرے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ ملیار اوجلا کو برلاس کے بارے میں کوئی جواب دیتا، کمرے کا دروازہ کھولتے ان کے درمیان آتے شوخی سے بولا، نہیں آپ کون ہیں؟ ہم تو اپنے برلاس لالا کے بارے میں بات کر رہے تھے، ہے نا آپی؟ محضلہ نے نادانی کا اظہار کرتے ساتھ اپنی آپی کو بھی گھسیٹا۔ چپ کرو، میرے بھائی کو ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہو، اتنا معصوم سا ہے بیچارہ۔ بیچارہ سا تو ہے، اوجلا اس کی شرارت سمجھتی اس کا ساتھ دینے کے بجائے برلاس کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے بولی، اور برلاس کی شکل تو واقعی میں ہی دیکھنے کے قابل تھی۔ اوجلا نے جیسے ہی کہا کہ معصوم اور بیچارہ سا دکھتا ہے، اگلے ہی پل برلاس کے چہرے پر معصومیت سے بھرپور بیچارے کے تاثرات صاف طور پر دکھائی دے رہے تھے، جنہیں دیکھتے ہوئے ان تینوں نے بے حد مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو دبائے رکھا۔ محضلہ کا تو کہا چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا، آپ تینوں مجھ پر ہنس رہے ہیں؟ میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ میں ہوں ہی ستیلا، تینوں اپنے اپنے خوشیوں میں مگن رہتے ہیں اور مجھے تو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس بار تو لگتا تھا کہ برلاس نے واقعی میں ہی ساری بات دل پر لے لی ہے، اس لیے سنجیدہ سے تاثرات سے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پیاری ڈوز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔